سوچیں، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی اس کا ایک لفظ تک نہیں بدلا۔ تو آئیے مل کر دنیا کے پہلے قرآن کی اس حیرت انگیز تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہو رہا تھا، ٹھیک، لیکن اسے ایک مکمل کتاب کی شکل میں کب لایا گیا؟ اور پھر یہ کہ اس عظیم کام کی ذمہ داری آخر کس نے اٹھائی؟ وہ کون لوگ تھے جنہیں تاریخ کے اس سب سے اہم کام کے لیے چنا گیا؟ اور ہاں، سب سے بڑا سوال کہ آخر وہ کیا عمل تھا جس نے یہ یقینی بنایا کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا کے ہر کونے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہو؟ چلیں ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن آج کی طرح ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، نہیں، یہ ایک زندہ وحی تھی جو کاغذ پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں محفوظ تھی۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ حفاظ پر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پورا کا پورا قرآن زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کلام کے چلتے پھرتے جیتے جاگتے محافظ تھے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آیات لکھی نہیں جاتی تھیں، بالکل لکھی جاتی تھیں، لیکن کس پر؟ کھجور کے پتوں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھروں پر۔ یعنی یہ سب الگ الگ بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے، کوئی ایک جلد والی مکمل کتاب اس وقت موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی جنگ جس نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا، ایک شدید بحران پیدا کر دیا۔ یہ واقعہ پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد سن 632 عیسوی میں جنگ یمامہ کے دوران۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسی شدید لڑائی تھی جس کے نتائج نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ صرف اس ایک جنگ میں 70 سے زیادہ جید حفاظ، یعنی وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان تھا، اور تاریخ میں پہلی بار یہ حقیقی خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں قرآن کا علم دنیا سے اٹھ نہ جائے۔ اس سنگین صورتحال کو سب سے پہلے جس شخصیت نے سمجھا وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ فوراً خلیفہ وقت حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی پرزور مشورے پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے قرآن کی حفاظت کو ہمیشہ کے لیے یقینی بنا دیا، اور وہ فیصلہ تھا قرآن کو پہلی بار ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا۔ اس بہت بڑے کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ انتہائی سخت اور محتاط تھا۔ دیکھیے، ہر آیت کو جمع کرنے کے لیے 2 شرطیں لازمی تھیں۔ پہلی، وہ آیت لکھی ہوئی شکل میں پیش کی جائے، اور دوسری، کم از کم 2 گواہ اس بات کی تصدیق کریں کہ انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی صرف یادداشت کی بنیاد پر کوئی بھی آیت قبول نہیں کی جا رہی تھی۔ اور پھر مہینوں کی اس بے مثال محنت اور کڑی جانچ پڑتال کے بعد وہ لمحہ آیا جب تاریخ میں پہلی بار قرآن ایک جگہ 2 گتوں کے درمیان ایک مکمل اور تصدیق شدہ کتاب کی صورت میں جمع ہو گیا۔ اسے مصحف کا نام دیا گیا۔ یہ انمول نسخہ خلافت کی امانت کے طور پر پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بالکل محفوظ رہا۔ اب کہانی اپنے اگلے بہت اہم مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اسلام اب تیزی سے عرب سے نکل کر ایران، شام اور مصر تک یعنی عجم میں پھیل رہا تھا، اور اس پھیلاؤ کے ساتھ ایک بالکل نیا چیلنج سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے تلاوت کے طریقوں میں فرق آنے لگا، اور کہیں کہیں تو اس پر جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ یہ ایک ایسا اختلاف تھا جو آگے چل کر امت میں ایک بڑے تفرقے کا باعث بن سکتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیسرے خلیفہ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور تاریخ ساز قدم اٹھایا۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ اصلی مصحف منگوایا، اس سے بالکل ہو بہو کئی کاپیاں تیار کروائیں اور انہیں اسلامی سلطنت کے تمام بڑے مراکز جیسے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام بھجوا دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ ان سرکاری نسخوں کے علاوہ لوگوں کے پاس جتنے بھی ذاتی نسخے یا ٹکڑے ہیں انہیں تلف کر دیا جائے، تاکہ پوری امت کے پاس قرآن کا صرف اور صرف ایک مستند اور معیاری متن باقی رہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی تاریخ، لیکن اب آتے ہیں سب سے حیران کن بات پر۔ وہ یہ ہے کہ اس پورے تاریخی واقعے کا ٹھوس ثبوت آج 1400 سال بعد بھی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں، آج دنیا کے مختلف میوزیمز میں قرآن کے قدیم ترین نسخے محفوظ ہیں، جیسے ترکی کا توپکاپی مصحف اور ازبکستان کا سمرقند قرآن۔ جب ماہرین نے ان صدیوں پرانے نسخوں کا موازنہ آج دنیا میں چھپنے والے کسی بھی قرآن سے کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بالکل حیران کن تھا۔ 1400 سال کا فاصلہ، ہزاروں میل کی دوری، اس سب کے باوجود یہ لفظ بلفظ، حرف بحرف ایک جیسے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں لیکن ایک حرف، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی کتاب کی حفاظت کی سب سے بڑی اور واضح مثال ہے۔ اور قرآن کی حفاظت کی یہ جو پوری تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسے خدائی وعدے کی عملی تصدیق ہے جو خود قرآن میں کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے پہلے قرآن کی کہانی صرف ایک کتاب کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خدائی وعدے کی ایک زندہ اور جیتی جاگتی دلیل ہے۔ ایک ایسا وعدہ جو 14 صدیوں کا سفر طے کر کے بغیر کسی ایک حرف کی تبدیلی کے آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔